کا کردار دیکھ لیں، پھر اس کے بعد سی ایم کا کردار دیکھ لیں اور ان سب کا کردار دیکھیں، ہر ایک الگ بیان بازی کرتا ہے۔ اور اس کے بعد جو طلبہ جن کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہوئی، کیونکہ ملک کے اندر طلبہ کی سیاسی تربیت کا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ اسی طرح کے احتجاج کریں گے جب انہیں ایک ذمہ دار شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، دوسرا اسٹوڈنٹس کو ساتھ بٹھا کے، لوگوں کو ساتھ بٹھا کے مجبور کر کے ان سے دوسرے بیان دلواتا ہے۔ لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل ایشو جو ہے وہ سیکشول ہیراسمنٹ کا ہے۔ اگر اس کے اوپر اتنا زیادہ رد عمل آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ روز پیش آتے ہیں، جو کسی ایک واقعہ جب اس کی پروموشن سوشل میڈیا پہ یا کہیں ہو جاتی ہے تو اس میں پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، کسی بھی صورت میں وہ اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور ان واقعات کا سدباب تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کو سیریس نہیں لیا جاتا۔ اگر آپ ایک واقعے کی انویسٹیگیشن بھی، ابھی انہوں نے انویسٹیگیشن کا اعلان کیا، لیکن انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کی بھی انویسٹیگیشن کا اس ٹائم اعلان کیا تھا، بھاولپور یونیورسٹی کا بھی ہوا تھا، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس کو نتائج تک جب تک نہیں پہنچایا جاتا، اور سسٹم کے اندر جو ایرر ہے کہ ہیراسمنٹ کمیٹیز یا تو بنی ہوئی نہیں ہے، بنی ہوئی ہیں تو پبلک نہیں ہے، اور اگر پبلک بھی ہے اسٹوڈنٹس کو کہیں پہ پتہ ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے۔ تو انتظامیہ جو ان سارے واقعات کے اندر ملوث ہوتی ہے، جو ان کرداروں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے، اگر وہی ان معاملات کو یونیورسٹیز کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر ڈیل کرے گی تو پھر اس معاملے کا حل نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ اوپریسر سے ہی آپ اس آپریشن کا حل اگر مانگ رہے ہیں تو حل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہاں سے کہ سیکشول ہیراسمنٹ، اینٹی سیکشول ہیراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پہ فنکشنل کی جائیں اداروں کے اندر، اور ان کے اندر طلباء کی نمائندگی، خاص کر فیمیل طالبات کی جو نمائندگی ہے وہ یقینی بنائی جائے۔ آگے کامریڈ بات کریں گے۔ ساتھیوں اور میں پریس کے ساتھیوں کے خاص طور پر کہ یہ جو پریس کانفرنس آج جس طرح آر ایس نے بات رکھی ہے پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے دوست نے، کہ یہ واقعات بیسیکلی اور خاص طور پر پنجاب کالج کے گرد بننے والے جتنے احتجاج ہیں وہ ایک بنیادی سوال کا جواب ہے کہ اب یہ نظام، یہ تعلیم میں ایسے لوگ برداشت نہیں، کہ یہ مسئلہ ان تعلیمی اداروں کے اندر ایک مکمل طور پہ ایک ناسور بن چکا ہے، اور اس کا حل تب تک نہیں ممکن ہے کہ جب تک تعلیمی اداروں کے اندر جنسی ہراسانی کی کمیٹیاں فعال نہیں کی جاتی اور ان کے اندر طلباء کی نمائندگی کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر لاہور کے اندر پی جی سی کا واقعہ ہوا، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہائپ بن گئی تو سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک خاتون نے، ایک طالبہ نے خودکشی کی، اور اس خودکشی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد کوئی میڈیکل رپورٹ، کوئی پوسٹ مارٹم تو خیر اس کا ہوا ہی نہیں، لیکن اس کی جو انیشیل فورینزک رپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں دی گئی، اور اس کی جو تصویریں آئی ہیں یا جو بھی معلومات ملی ہیں جو مصدقہ نہیں ہیں، مصدقہ تب ہی ہوں گی کہ جب متعلقہ ادارے ہوں گے یا اسپتال کی جو وہ رپورٹ آئے گی یا متعلقہ ادارے اس پہ کوئی رپورٹ پیش کریں گے۔ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی نہیں کی، یا تو اس کا قتل کیا گیا یا پھر کوئی اور واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا جس کے اوپر انتظامیہ نے مکمل طور پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ پچھلے 2 ہفتے سے اس کے اوپر یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی بات کرتا تھا اس کو بات نہیں کرنے دی جاتی تھی اور ان اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ابھی کل پنجاب یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پہ مختلف مسائل، بنیادی طور پہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر دی، اور اس کے علاوہ باقی بھی مسائل کے اوپر اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ ایک احتجاجی ریلی منعقد کی، اور اس ریلی کے اوپر تقاریر ہوئی، اور جب ایک اسٹوڈنٹ آیا آخر میں اور اس نے اس واقعے کی، سوسائڈ والے واقعے کے اوپر بات کرنی شروع کی اور اس پہ انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا، تو فوراً انتظامیہ کے گارڈوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے اس کی بات بھی مکمل نہیں کرنے دی گئی۔ ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان واقعات کے اوپر بات نہیں ہونے دی جاتی، یا پنجاب کالج کا جو واقعہ ہوتا ہے اس پہ میڈیا کے اندر بھی آتا ہے اور اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، لیکن آج تک یہ صحیح مصدقہ اطلاعات کسی چیز کی نہیں ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا۔
پولیس نے وہ جو CCTV وہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی تک پیش بھی نہیں کی کسی میڈیا کو یا کسی جگہ پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے, لیکن آپ اس کے اندر وزیر تعلیم کا کردار دیکھ لیں, پھر اس کے بعد CM کا کردار دیکھ لیں اور ان سب کا کردار دیکھیں, ہر ایک الگ بیان بازی کرتا ہے. اور اس کے بعد جو طلبہ جن کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہوئی, کیونکہ ملک کے اندر طلبہ کی سیاسی تربیت کا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے, تو وہ اسی طرح کے احتجاج کریں گے جب انہیں کوئی ایک ذمہ دار شخص آ کے یہ کہتا ہے کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, دوسرا اسٹوڈنٹس کو ساتھ بٹھا کے, لوگوں کو ساتھ بٹھا کے مجبور کر کے ان سے دوسرے بیان دلواتا ہے. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ فنڈامنٹل ایشو جو ہے وہ سیکشول ہیراسمنٹ کا ہے. اگر اس کے اوپر اتنا زیادہ رد عمل آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ روز پیش آتے ہیں, جو کسی ایک واقعہ جب اس کی پروموشن سوشل میڈیا پہ یا کہیں ہو جاتی ہے تو اس میں پھر وہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, کسی بھی صورت میں وہ اس پہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. اور ان واقعات کا سدباب تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ان کو سیریس نہیں لیا جاتا. اگر آپ ایک واقعے کی انویسٹیگیشن بھی, ابھی انہوں نے انویسٹیگیشن کا اعلان کیا, لیکن انہوں نے بلوچستان یونیورسٹی کی بھی انویسٹیگیشن کا اس ٹائم اعلان کیا تھا, بھاولپور یونیورسٹی کا بھی ہوا تھا, لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. اس کو نتائج تک جب تک نہیں پہنچایا جاتا, اور سسٹم کے اندر جو ایرر ہے کہ ہیراسمنٹ کمیٹیز یا تو بنی ہوئی ہیں تو پبلک نہیں ہے, اور اگر پبلک بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو کہیں پہ پتہ ہے تو اس کے اندر اسٹوڈنٹس کی ریپرزنٹیشن ہی نہیں ہے. تو انتظامیہ جو ان سارے واقعات کے اندر ملوث ہوتی ہے, جو ان کرداروں کے اوپر پردہ ڈالتی ہے, اگر وہی ان معاملات کو یونیورسٹیز کے اندر, تعلیمی اداروں کے اندر ڈیل کرے گی تو پھر اس معاملے کا حل نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ اوپریسر سے ہی آپ اس آپریشن کا حل اگر مانگ رہے ہیں تو حل نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں یہاں سے کہ سیکشول ہیراسمنٹ اینٹی سیکشول ہیراسمنٹ کمیٹیز جو ہیں وہ مکمل طور پہ فنکشنل کی جائیں اداروں کے اندر, اور ان کے اندر طلباء کی نمائندگی, خاص کر فیمیل طالبات کی جو نمائندگی ہے وہ یقینی بنائی جائے. آگے کامریڈ بات کریں گے. ساتھیوں اور میں پریس کے ساتھیوں کے خاص طور پر کہ یہ جو پریس کانفرنس آج جس طرح RS نے بات رکھی ہے پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو کے دوست نے, کہ یہ واقعات بیسیکلی اور خاص طور پر پنجاب کالج کے گرد بننے والے جتنے احتجاج ہیں وہ ایک بنیادی سوال کا جواب ہے کہ اب یہ نظام, یہ تعلیم میں ایسے لوگ برداشت نہیں کرنے والے. اس کے اوپر جس بے ایمانہ طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا, حکومت کے رجتی دھڑے, آپسی رسا کشی کے اندر اس واقعے کو استعمال کیا گیا حکومت کی طرف سے بھی, اور نام نہاد جو اپوزیشن کی پارٹیز ہیں ان کی طرف سے بھی. سب سے زیادہ اس پہ جلدی کا تیل کام کرنے والا وزیر تعلیم, کہ جس نے آ کر اس پورے واقعے کی اکثر جلد بازی میں اپنی سیاسی قدکاٹھی کے چکروں میں اس نے وہ بڑک بازی کی کہ وہ پورا کا پورا واقعہ ہی ایک تضادات سے بھرپور بن کر پیش ہوا. اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نااہل جو اس طرح کے وزیر مشیر ہیں, ان سے جانچ ہونی چاہیے. خود کیا وقت رہ گئی ہے CM کی رپورٹ کی جب اس کا وزیر ہی کہہ رہا ہو کہ یہ واقعہ جو ہے وہ ہوا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا. اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ایک تو آزادانہ کمیشن بنایا جائے طلبہ کو بیچ میں ڈال کر, تاکہ ان واقعات کی تفصیل سامنے آ سکے. اور دوسرا, تعلیمی اداروں کے اندر اتنا گھٹن موجود ہے, کیوں نکلے ہیں لڑکے, لاٹیاں کھائیں, سوٹیاں کھائیں, ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں نکلے. گرفتاری نے 250 بندہ گرفتار کیا انہوں نے راولپنڈی سے. کیوں ایسا کر رہے ہیں نوجوان؟ ادارے کے اندر آپ ان کو بند کیا ہوا ہے, ان کے پاس سانس لینے تک کی فرصت نہیں ہے. آپ نے ان کے اوپر 100 قسم کے جو ہیں وہ جرمانے لگاتے ہیں, کبھی شرٹ, کبھی ٹائی, کبھی جوتے, کبھی اٹھنے, کبھی بیٹھنے پہ. پڑھائی کے علاوہ وہ سب کچھ ہوتا ہے وہاں پر. پروموشن ہوتی ہے, کتابیں دینی ہے تو تعلیمی ادارے نے دینی ہے, کالجز نے دینی ہے. یہی حالت سکول کی ہے. اور یہ غم و غصہ لمبے عرصے تک برداشت نہیں ہونے والا. انہوں نے آج بٹھا دیا ہے. لیکن پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے واقعات جس طرح RS نے کہا ہے کہ صرف اس واقعے کی نہیں, وہ تمام واقعات جو ہوئے ہیں, جو بلوچستان یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, جو مالاکنڈ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, جو بہاولپور یونیورسٹی, اسلامیہ یونیورسٹی کے اندر ہوا ہے, ان تمام واقعات کو لوگوں کے سامنے تو رکھیں کہ تعلیمی اداروں میں ہو کیا رہا ہے. یہ خود کہتے ہیں نشے کی آماج گاہ بنا ہوا ہے, تو بنایا کس نے؟ سیکورٹی اداروں کا یہ کام ہے. کل ہم نے دیکھا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر سیکورٹی گارڈز نے کس طرح آج صبح ان کے اوپر ٹوٹ پڑے,
उनके ऊपर टूट पड़े, उन नौजवानों के ऊपर, किसी का सर तोड़ा, किसी का पाँव तोड़ा, मतलब ये हो क्या रहा है। इस कैफियत में हम समझते हैं कि ये निज़ाम तालीम खवातीन के हवाले से, मर्दों के हवाले, क्या जिनसी ज्यादती का शिकार से खवातीन होती हैं? ये जो मजहबी रुज्जत हमें सिखाती है, बहाना बनाते हैं कि इन वाक़यात को, जिसको मौलवी गाने बनाते हैं कि लड़कियों को घर में बंद होना चाहिए, ये वहाँ डांस करती हैं, फलां करती हैं, तो उन तालीमी इदारों का क्या जो सिर्फ नौजवान लड़कों के ऊपर है? क्या होता है उन मदरसों के अंदर? क्या वहाँ पर जिनसी ज्यादतियाँ नहीं होती? और हरासानी से जिनसी ज्यादती का नाम है। ये कहते हैं वाक़या नहीं हुआ, हम वाक़े का इंतजार करें, इस तरह के दिलसोज खूंखार वाक़यों का इंतजार करें, उसके बाद हम मुज़ाहमत में उतरें? ये आसार हमें नजर आ रहे हैं। और इस कैफियत में हम समझते हैं कि ये तालीम का धंधा जो है इसको बंद किया जाए। ये जो तालीम की नजकारी का प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, ये IMF से डील करके ये बेचना चाह रहे हैं इदारों को, और अगर बेचते हैं सरकारी इदारों को, यही असर होगा जो पंजाब कॉलेज के अंदर हो रहा है। और इसलिए हम समझते हैं कि इन तमाम वाक़यात को एक तशवीश है, हमें गहरी तशवीश है। हमने पिछले 5 सालों में मुसलसल PSC के साथी और दीगर साथियों ने मुसलसल जो है वो 2009 के बाद से खास तौर पर हमने तलबा यूनियन बहाली के मार्च किए हैं, पूरे पाकिस्तान में किए, इस दफा भी करेंगे, ज्यादा जोरदार अंदाज में करेंगे, क्यों वक्त की जरूरत है। तालीमी इदारों में नौजवान ये एंटी हैरेसमेंट कमेटीज बनाते हैं, उस कमेटी में ये खुद ही होते हैं, वही बैठे हुए होते हैं सारे जो हरासा करते हैं, अपने उन टाउट स्टूडेंट्स को बीच में डाल देते हैं। उन स्टूडेंट्स को नहीं चाहिए हमें वो एंटी हैरेसमेंट कमेटी चाहिए जो नौजवान तालिब इल्म खुद मुंतखब करें, अपना नुमाइंदा मुंतखब करें कि ये हमारी जो रिप्रेजेंटेशन करें। इनको बाकी जमहूरियत याद होती है, 26वीं तरमीम है, 40वीं तरमीम है, पता नहीं कौन सी तरमीमें हो रही हैं यहाँ पर, लेकिन उन शिकों का क्या जहाँ पर लिखा गया है कि तालीम का मुफ्त जो हक है वो हर नौजवान को दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, इलाज दिया जाएगा, उन शिकों का क्या? इसलिए हम समझते हैं कि ये तब तक जमहूरियत सारी की सारी झूठ फ्रॉड है जब तक हकीकी मानों में असल तलबा नुमाइंदा तलबा यूनियन की बहाली नहीं होती। आज सारे ये बयानात भी देना, मार्च होता है, स्टूडेंट निकलते हैं बलूचिस्तान से लेकर कश्मीर तक, इन सबको याद आ जाता है तलबा यूनियन, तो बहुत अच्छी चीज़ थी, किया था ना पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट सिंध ने तलबा यूनियन का बिल पास किया था, कहाँ है वो बिल? फौरी इलेक्शन शेड्यूल जारी होना चाहिए। कश्मीर के अंदर तो बैन नहीं है, कश्मीर के अंदर फिर तलबा यूनियन के इलेक्शन क्यों नहीं कराया जा रहा है? गिलगित-बल्तिस्तान में क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये कहते हैं कि तलबा तशद्दुद करती है, तलबा यूनियन तशद्दुद करती है। तशद्दुद वो है जो कल पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर हुआ है, उन लड़कियों के खिलाफ हुआ है, उन लड़कों के खिलाफ खुदकुशियों पे खुदकुशियां हो रही हैं। चांदका मेडिकल कॉलेज में 3 लड़कियों ने खुदकुशियां कर चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये क्या हो रहा है। यही हालत हमें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर नजर आती है, पूछो तो ऊपर से गार्ड टाउट VC के बैठे हैं, वो आकर आपके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं। इस कैफियत में ये जो आसार नजर आ रहे हैं, ये कोई एक वाकया नहीं है। सतह के नीचे रोजाना की बुनियाद पर नौजवान, खवातीन, मर्द इतनी तजरीर का शिकार होते हैं कि उन्होंने इनकार किया, जला दिया उन बसों को, उन इदारों को जो वो भस्म कर देते हैं जब वो निकलते हैं। इसीलिए उनका मुतशद्दिद ना होने के लिए जरूरी है कि वो इदारा मौजूद हो तलबा यूनियन की शक्ल में, जहां पर वो अपनी बात का इजहार कर सके। और इस हवाले से हम जहां इन तमाम वाकयात की मजम्मत करते हैं, तलबा यूनियन बहाली के मुतालबे को दोहराते हैं, वहां पर बेशतर और ऐसे इक़दाम हैं जो इस गवर्नमेंट को के बस में अगर हैं तो वो करें। सबसे पहले तो नजकारी का धंधा बंद होना चाहिए, तमाम तालीमी इदारे, ये निजी तालीमी इदारों का कारोबार बंद होना चाहिए, वो मियाँ आमिर करे या कोई भी कर रहा हो। ये तमाम निजी तालीमी इदारों को सरकारी तहवील में लेकर नेशनलाइज करके अवाम को मुफ्त तालीम दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान में, फाटा में, नई जनूबी पंजाब में, कश्मीर में, बलूचिस्तान में दूर अफ्तादा इलाके हैं जहाँ पर यूनिवर्सिटियाँ नहीं हैं, यहाँ पर आकर वो पढ़ते हैं, उनको फिर ये हिरासा करते हैं। तो वहाँ पर जदीद तालीमी इदारे जो है वो बनाए जाए, तालीम का जितना मवाद है उसमें रुज्जती जो शिद्दत पसंदाना इनकी रविश है उसको काट कर जदीद और सियासी बुनियादों पर तालीम की फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जाए। इसके बाद हमारी साथी इसमें मजीद रोशनी डालेंगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सबसे पहली और इंतहाई अहम डिमांड जो हम यहाँ पे रख रहे हैं वो है एंटी हरासमेंट कमेटीज़ के हवाले से। एंटी हरासमेंट कमेटीज़ के हवाले से जो हम डिमांड रख रहे हैं उसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि उसमें हम आर्ग्यू कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स की इंक्लूजन इन कमेटियों के अंदर इंश्योर की जाए, ख़ास तौर पे जो ख़वातीन
اسٹوڈنٹس ہیں، جو طلبات ہیں، ان کی انکلوژن یقینی بنایا جائے۔ اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم ایک ٹوکنسٹک کیپیسٹی کے لیے آرگیو نہیں کر رہے کہ آپ 1 سے 2 خواتین طلبات کو یا ایسے اسٹوڈنٹس جن کو ایڈمنسٹریشن اور فیکلٹی ممبرز ہی سلیکٹ کر کے ان کمیٹیز کے اندر بٹھاتے ہیں ان کو بٹھائیں، بلکہ یہاں پہ ہم ایک الیکٹو پروسیس کی بات کر رہے ہیں۔ جب ہم اس الیکٹو پروسیس کی بات کرتے ہیں کہ اگر ایک طلبہ ہے جو ایک اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کا پروسیجر جاری کرنا چاہ رہی ہیں، تو اس پرسن کے پاس یہ کمپلیٹ رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اسٹوڈنٹ ریپرزینٹیٹیوز ایک الیکٹو پروسیس کے تھرو ڈٹرمن کریں کہ اس کمیٹی کے اندر کون بیٹھے گا۔ سملرلی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے میکنزمس کے اندر صرف 1 سے 2 فیکلٹی ممبرز نہیں ہونے چاہیے جو ان کمیٹیز کے اندر ہر دفعہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو بہت سی کوہورٹنگ اور کلوژن کے اندر انوالوڈ ہوتے ہیں۔ ہم اس میکنزم کے لیے آرگیو کرتے ہیں کہ جب یہ کمیٹیز بنتی ہیں ان کے اندر اسٹوڈنٹس کو بٹھایا جائے اور فیکلٹی ممبرز کو بٹھایا جائے تو یہ ایک فلکچویٹو پروسیس ہو جس کے اندر یہ تمام ممبرز تبدیل ہو رہے ہوں۔ سملرلی جو اسٹوڈنٹ انکلوژن کی ہم ڈیمانڈ اس لیے رکھ رہے ہیں ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ ہم 2 چیزوں کو بنیادی طور پہ ختم کرنا چاہتے ہیں کیمپسز سے۔ وہ ایک چیز یہ ہے امپارشیالٹی کا کلچر، پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ہے، اور دوسرا امپیونٹی کا کلچر جو جنرلی سوسائٹی کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے۔ اگر ہم امپارشیالٹی کی بات کریں تو کیمپسز کے اوپر اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز اور ہراسمنٹ پروسیڈنگز کے حوالے سے جو ہم سینیریو پلے آؤٹ کرتا دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کمیٹیز کے اندر کیونکہ صرف اور صرف فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن کے ممبرز موجود ہوتے ہیں تو ان کے ڈیسیجنز ایک امپارشل طریقے سے نہیں آتے بلکہ ان کے ڈیسیجنز سویڈ ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریٹو باڈیز ایک سیم کمیونٹی سے بلانگ کرتی ہیں اور اسی کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے آپ بائی ایسوسیشن اپنے دوسرے کمیونٹی ممبرز جس میں دوسری فیکلٹی دوسرے ایڈمنسٹریٹو ممبرز موجود ہیں ان سب کو آپ پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ساری کلوژن ان فیکلٹی ممبرز اور ان ایڈمنسٹریٹو فگرز کی ہمیں امپارشیالٹی سے دور رکھتی ہے اور کبھی بھی سیٹسفیکٹری رزلٹ ان کمیٹیز کا پروڈیوس نہیں ہوتا۔ دوسری جو ہم امپیونٹی کے اوپر بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ امپیونٹی کا کلچر یعنی پیٹریارکل وائلنس کے حوالے سے جو ایکسکیوزبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے سماج کے اندر ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے سوسائٹی کے اندر ہم یہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ پیٹریارکل وائلنس اور اسی وائلنس کی جو دوسری مینیفیسٹیشنز ہیں ان تمام چیزوں کو لے کے ایک بہت بڑا ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایگزسٹ کرتا ہے کہ ان چیزوں کو ایک سیریس مینر میں ٹریٹ نہیں کیا جاتا۔ کیمپسز کے حوالے سے کیمپس اسپیسز کے اندر یہ ایکسکیوزبلٹی کا کلچر ایک زیادہ انٹینس طریقے سے ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ اس طرح سے ایگزسٹ کرتا ہے کہ یہ تمام فیکلٹی ممبرز یا ایڈمنسٹریشن جو ان اینٹی ہراسمنٹ کمیٹیز یا جنرلی ڈپارٹمنٹ کے HODs وغیرہ جو موجود ہوتے ہیں وہ تمام فگرز ہراسمنٹ کیسز جب آتے ہیں تو ایک پیپر پروسیڈنگ کو اوائڈ کرنے کے لیے یا پیپر کہ یہ مسئلہ ان تعلیمی اداروں کے اندر ایک مکمل طور پہ ایک ناسور بن چکا ہے اور اس کا حل تب تک نہیں ممکن ہے کہ جب تک تعلیمی اداروں کے اندر جنسی ہراسانی کی کمیٹیاں فعال نہیں کی جاتی اور ان کے اندر طلباء کی نمائندگی کو یقینی نہیں بنایا جاتا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں گے کہ اگر لاہور کے اندر PGC کا واقعہ ہوا اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ ہائپ بن گئی تو سارے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے اندر آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے ایک خاتون نے ایک طالبہ نے خودکشی کی اور اس خودکشی کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد کوئی میڈیکل رپورٹ کوئی پوسٹ مارٹم تو خیر اس کا ہوا ہی نہیں، لیکن اس کی جو انیشیل فورینزک رپورٹ ہے وہ ابھی تک نہیں دی گئی اور اس کی جو تصویریں آئی ہیں یا جو بھی معلومات ملی ہیں جو مصدقہ نہیں ہیں، مصدقہ تب ہی ہوں گی کہ جب متعلقہ ادارے ہوں گے یا اسپتال کی جو وہ رپورٹ آئے گی یا متعلقہ ادارے اس پہ کوئی رپورٹ پیش کریں گے۔ کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے، لیکن غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے پنکھے کے ساتھ لٹک کے خودکشی نہیں کی، یا تو اس کا قتل کیا گیا یا پھر کوئی اور واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا جس کے اوپر انتظامیہ نے مکمل طور پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی۔ پچھلے 2 ہفتے سے اس کے اوپر یونیورسٹی کے اندر کوئی بھی بات کرتا تھا اس کو بات نہیں کرنے دی جاتی تھی اور ان اسٹوڈنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا تھا۔ ابھی کل پنجاب یونیورسٹی کا یہ واقعہ ہے کہ وہاں پہ مختلف مسائل، بنیادی طور پہ یہ مسئلہ تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوسائڈ کر دی اور اس کے علاوہ باقی بھی مسائل کے اوپر اسٹوڈنٹس نے وہاں پہ ایک احتجاجی ریلی منعقد کی اور اس ریلی کے اوپر تقاریر ہوئی اور جب ایک اسٹوڈنٹ آیا آخر میں اور اس نے اس واقعے کی سوسائڈ والے واقعے کے اوپر بات کرنی شروع کی
اور اس پہ انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا تو فوراً انتظامیہ کے گارڈوں نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اسے اس کی بات بھی مکمل نہیں کرنے دی گئی۔ ہم یہاں پہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ان واقعات کے اوپر بات نہیں ہونے دی جاتی، یا پنجاب کالج کا جو واقعہ ہوتا ہے اس پہ میڈیا کے اندر بھی آتا ہے اور اس کے بعد یہ بات ہوتی ہے کہ وہ واقعہ ہوا ہی نہیں، لیکن آج تک یہ صحیح مصدقہ اطلاعات کسی چیز کی نہیں ہے کہ وہ ہوا یا نہیں ہوا۔ پولیس نے وہ جو CCTV وہ کہہ رہے ہیں وہ ابھی تک پیش بھی نہیں کی، کسی میڈیا کو یا کسی جگہ پہ ہمیں وہ نظر نہیں آتی، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے، لیکن آپ اس کے اندر وزیر تعلیم کا کردار دیکھ لیں، پھر اس کے بعد CM کا کردار دیکھ لیں اور ان سب کا کردار دیکھیں، ہر ایک الگ بیان بازی کرتا ہے، اور اس کے بعد جو طلبہ جن کی کوئی سیاسی ٹریننگ نہیں ہوئی، کیونکہ ملک کے اندر طلبہ کی سیاسی تربیت کا کوئی ادارہ ہی موجود نہیں ہے، تو وہ اسی طرح کے احتجاج کریں گے جب انہیں کوئی بھی